آپ ایک انوکھے فکر، انوکھے غم اور انوکھے درد کو لے کر چل رہے ہیں. کئی قافلے آئے اور کئی قافلے آئیں گے. اور سچ پوچھیں، آپ کا قافلہ جگہ جگہ نشان چھوڑ رہا ہے. میں نے کھڑکیوں سے عورتوں کو یوں جھانکتے دیکھا. آپ نے دیکھا؟ یوں کرتے دیکھا آپ نے؟ کیوں؟ زمانہ تو سارا آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ 2016 کے بعد گھر جو ہے وہ ہوٹلوں میں بدل رہے ہیں. 16 کے بعد کیونکہ سیاحوں کے دروازے 16 کے بعد گھر بدل رہے ہیں. ہمارے پاس بھی کل آیا بھی آپ کے یہاں تاجر ہیں، ہم آپ کو جگہ دیتے ہیں کیونکہ یہاں زمین حکومت کی ہوتی ہے، سرکار کی ہوتی ہے، کسی کی پراپرٹی نہیں ہو سکتی. بلڈنگ آپ کی ہے، وہ جائے صدیاں گزر جائیں، زمین سرکار کی ہے پورے رشیا میں. آپ کو جگہ دیتے ہیں، آپ بنائیں، بزنس کریں. آپ کے اندر کون سی ایسی چیز ہے؟ سب سے پہلا لباس. اشفاق کا من نے ایک بات کہی، بڑی عجیب بات. جب 1962 میں سسلی گیا. سسلی کہاں ہے؟ سسلی ہو گیا. مجھے انہوں نے کہا خیال کرنا شلوار قمیض نہ پہننا. عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے ہیں، اریسٹ کر لیتے ہیں. یہ ہے مجھے بات نہیں لگے کہ میں تنگ لباس پینٹ شرٹ پہن کے اٹھا گیا. ایک دفعہ میں نے کہا دیکھی جائے گی، پڑا جاؤں گا تو پڑا. میں شلوار قمیض پہن کے باہر نکلا. کہا کہ لوگ مجھے یوں کھڑے ہو کے دیکھیں. کیمرے کا مزاج تو تھا نہیں، فوٹو کے نظام تو تھے ہی نہیں. ملے کیا ہو؟ ایک صاحب سے میں نے پوچھا مجھے کیوں نہیں؟ کیا تم اس لباس میں مجھے اچھے لگتے ہو؟ جو لباس ہم پہنتے ہیں وہی لباس تم پہنتے ہو، کون سا فرق ہے؟ کون سی انفرادیت؟ کون سی تم نے تیر مارا ہے؟ جو ہم نہیں پہنتے وہ تم پہنتے. مجھے میرے ساتھیوں نے کہا پچھلی دفعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کے امام نے مجھے پگڑی پہنائی جو یہ پہنتے. مجھے کہنے لگا ایک ساتھی اسی وقت ہے، حضرت آپ یہ نہ پہنیے گا. بڑی اچھی بات ہے. کیوں؟ یہاں یہ ساڑی پہنتے ہیں، آپ کی یہ جدا ہے. بات تھی آپ یہ نہ پہنتے. کیوں؟ یہ یہاں نہیں پہنتے، اور جو آپ پہنتے ہیں وہ یہاں کوئی نہیں پہنتا، کوئی بھی نہیں دیکھا آپ. میرے پاس ایک صاحب آئے ریٹائر، میں کراچی میں فیز 6 میں بہت عرصہ تو نہیں، کچھ عرصہ کلینک کرتا ہوں خیابان راہ ڈیفینس میں. ایک پرانے جرنیل تھے، کور کمانڈر، پرانے ریٹائر، ابھی زندہ ہے. مجھ سے کہنے لگے کہ ہم اندرون بیرون ملک گئے، لیکن میں نے زندگی کا ایک تجربہ کیا ہے. جب بھی میں نے اپنا لباس پہنا ہے، میرے اس لباس سے لوگ میرے قریب آئے ہیں، اور وہ فوجی ہے جس کے اندر تھوڑا تھوڑا ٹچ ہے اللہ کا نام. اور کہا کہ میں نے وہاں لوگوں کو اس لباس کی وجہ سے بے شمار کلمہ پڑھا. صرف لباس کی وجہ، صرف لباس کلمہ پڑھا. خواتین کا یہ لباس، ہمارا یہ شلوار قمیض، بیس کوٹ یا یہ ٹوپی. کل کون صاحب تھے وہ کہنے لگے میں افریقہ میں گیا تو وہاں ایک بابا ٹوپی کا تھا. کس نے واقعہ سنائے ذرا بات جلدی سے، مختصر سنائیں. کراچی سے ایک صاحب تھے، وہ گاڑیوں پہ کام کرتے تھے یوگنڈا میں. تو یہ چونکہ سوڈان میں رہتے ہیں تو یہ بتا رہے ہیں یوگنڈا میں تھے. تو وہ نا کیب وغیرہ نہیں پہنتے تھے. وہ میں نے کہا یہ آپ نے کیب کیوں پہنی ہوئی ادھر آ کے افریقہ میں؟ کہتے میں کانگو میں گیا ایک جگہ پہ ریموٹ ایریا میں دیکھا ایک بابا پھٹے کپڑوں والا ٹوٹے سے سائیکل پہ جا رہا ہے، کپڑے پھٹے لیکن کیب رکھی. میں نے کہا یہ کیوں پہنی؟ کہتے نشانی ہے مسلمان کی. کہتے اس کے بعد میں نے نہیں کیب اتاری. I decided میں ہمیشہ. میرے دوستو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، کاؤنٹ ہوتی ہیں کاپی کرنے میں.
एक साहब आए ऐसे कि जिन्होंने अब तक कई मजहब तब्दील कर लिए थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, यूरोप के बहुत बड़े थिंकर थे, राइटर थे किताबों के बहुत ज्यादा। उन्होंने कई किताबों के कई मजहब तब्दील किए। ये सिख मजहब अख्तियार किया, हिंदू, ईसाई, यहूदी, फलां फलां फलां, छोड़, अब मुसलमान हुए। और मुसलमान होने के बाद पाकिस्तान में आए। अब बड़ों को ये फिक्र हुआ कि ये तो अच्छा, वो ऐसे सवाल करता था कोई जवाब नहीं दे सकता। उन्होंने मौलाना मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह को साथ कोयटा में चले गए। एक मस्जिद ऐसी थी जो मस्जिद मार्केट में थी, ऊपर थी, नीचे मार्केट। उसने एक दो दिन के बाद सवाल शुरू कर दिए, मुश्किल सवाल। अब एक सवाल की, आप हमें बैठ के दीन सिखाते हैं, किताब में पढ़ाते हैं सहाबा की जिंदगी, अहले बैत की जिंदगी, औलिया की जिंदगी, खुद मेरे आका की जिंदगी ऐसी, बिल्कुल ठीक है। एक ये जिंदगी है, एक ये दीन, एक वो बाजार वाला दीन है जहां खोट भी है, बददियानती भी है, बेपर्दगी भी है, औरतें भी हैं, फला फला फला। अब ये बताओ वो दीन सच्चा या ये दीन सच्चा, बताओ। अब कौन जवाब दे? और दीन इस्लाम वो है या वो है, और वो दीन है या ये दीन है? तो मौलाना मोहम्मद अहमद साहब फरमाने लगे वो भी दीन है, ये भी दीन है। वो हाँ, वो तुम्हारा दीन है, ये हमारा दीन है। हमारे लोग तुम्हें देख के कॉपी करते हैं, तुम्हें देख के वैसे बनते हैं, इसलिए हमने बुलाया है, आ हमारा दीन ले आ, तू ऐसे करेगा तो तुझे देख के हमारे लोग वैसे कैसे। उसका ईमान बच गया, मुसलमान पक्का हो गया सिर्फ इस जवाब की वजह से। वो भी दीन है, ये भी, वो तुम्हारा दीन है, ये हमारा दीन। तुझे इसलिए बुलाया है, हमारा दीन सीख जा, हमारा दीन आके कर, और फिर तू ऐसे करेगा। मैं बैठा हुआ था तो मुश्ताक आया, उसने कहा मौलाना बस अब मैं क्रिकेट नहीं करता। कहने लगे मुश्ताक जितना चल सकता है इस दाढ़ी के साथ चल, इस दाढ़ी के साथ कर, मैं इस दाढ़ी के साथ तुझे दुनिया को दिखाना चाहता हूं। बड़ों की नजरें कहां होती हैं। मैं क्यों सख्ती से शर्त लगाई थी कि औरतें हिजाब निकाब करें, अब औरतों को समझ आई। दुनिया के सारे जहान के लोग आए होते हैं, वो किसी तरफ देखते नहीं, जमाना माहौल है। मुझे एक बंदा कहने लगा जी हमारे मर्दों के अंदर जो है हवेस होती है, इनमें हवेस नहीं। मैं कहा वो सारी मर गई, खत्म हो गई है। तो मेरे दोस्तों, आप सोच नहीं सकते कि हमारा ज़ाहिरी लिबास की जिंदगी पे क्या असर है। भाई ये मेरा लिबास ही तो है। अगर यही लिबास उतार के मैं इन जैसा लिबास पहन लूं, कोई फोटो खिंचवाएगा? कोई कहेगा दुआ रहमत कहेगा? अब बताओ, हमारा जाहिर, और अल्लाह भी कहता है जाहिर बना ले, अंदर चलो मैं कोई बात नहीं, तो अंदर में आया। अल्लाह भी कहता है, बंदा मर जाता है ना अल्लाह के पास, हदीस में आता है, तो अल्लाह कहता है कि भाई अब तेरे पास क्या नहीं किया, फिर खुद ही कहता है मेरे बंदे तू जो था मुझे पता था, पर चंद लोगों ने तेरे बारे में गवाही दी थी कि अच्छा है, जा बंदों की गवाही पे मैं तुझे माफ। क्यों? और बंदों ने गवाही किस बात पे दी थी कि तारिक चलो लोगों को नेकी पे लगा रहा, तस्बीह पे लगा रहा, जिक्र लगा रहा, तारिक तो अंदर से खोटा है। अल्लाह कहता है तेरी जाहिर पे जा, मैंने फैसला कर। अल्लाह भी जाहिर को मान के कहता है जा मगफरत कर। आप एक चलता फिरता एक जिंदगी का निजाम है। काफिला जा, लोग मुड़ मुड़ के देख रहे, खड़े हो रहे, मेरे पीछे भाग भाग के फोटो खिंचवा रहे हैं, खड़ा हो जाओ फोटो खिंचवा ले। ये एक जज्बा है इस बात का, हमारा जाहिर ये इंडिया का पाकिस्तान का जर्नल इंडिया के जर्नल की वर्दी पहन के आ जाए, वो क्या भाई असल तो दिल होता है। सारी उम्र मैंने सेकंड लेफ्टिनेंट से भर्ती होते 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 कुर्बानियां देते जनरल बनाओ, मेरे अंदर को नहीं देखते उन्हें कि साहब अंदर है आपका कोर्ट मार्शल होगा, पकड़ो इसको। मेरे लिबास को ना देखो, ना ना ना, सच है हमारे ज़ाहिर का असर जिंदगियों पर है, हमारे ज़ाहिर का असर हमारे निज़ाम पर है।
میرے دوستو ہمارے ظاہر سے ہمارے کہنے لگے مجھے حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 1954 میں وہ قسطنطنیہ وہ اسپین قسطنطنیہ نہیں وہ اسپین قسطنطنیہ تو استنبول کا پرانا نام ہے اسپین کرتبہ وہ سارا ان میں جاؤ اور صرف پیدل چلتے جاؤ اور سنت والی نشانیاں چھوڑتے جاؤ اور اپنی ظاہر کو ایسے بس چلتے جاؤ جہاں نماز کا وقت ہے نماز پڑھ لو چلتے جاؤ بس چل پھر کے آ جاؤ اور کہا کہ چل پھر کے آئے اور 1914 میں مجھے بندہ ملا اور کہنے لگا جہاں جہاں آپ نے نمازیں پڑھی آج ساری وہاں مسجد یہاں کا چلنا پھرنا میرے اوپر بوجھ ہے یقین جانیے 1:45 بجے کا اٹھا ہوں میں اچھا فجر کے بعد میں نے کہا سو دروازہ کھٹکھٹا دیا آ کے مخلصین اسلام انہوں نے کہا جی وہ ملاقات کر اچھا میں آ کے میرے آنکھ کھل گئی تھوڑی سی فجر کی جماعت کرائی ہم نے اپنی جماعت کرا کے 5:30 بجے میں نے کہا چلو اب کچھ تھوڑا سو جاؤ اس جب کے مقدر میں سیر ہے ہی نہیں دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو بجھا خوابیدہ پرندوں کو درختوں سے اڑا کر نہیں تو کہا تھا میرے دل میں رہا کر وہ مل بھی گیا مٹ بھی گیا موج ہوا میں اب ریت پہ صرف میرا نام لکھا تھا اور اس کے بعد میں نے کہا بلاؤ ان کو وہ غائب تھے پھر میں نے فیصل کو کہا ڈھونڈ کے لے آؤ وہ غائب تھے اب حاضر ناظر ہو گئے 2:45 بجے کا اٹھا مارا سے پریشان ہے ہاں بھائی کیسے ہوگا ہماری میٹنگ کیسی ہوگی کوئی کھلی جگہ تلاش کرو آج کی ہم شیڈول کیا ہے آج ہم کیسے جائیں گے کس طرح جائیں گے کہاں کہاں جائیں گے اصل میں نے انہیں کہا تھا کہ ہمیں کوئی اور شہر دکھائیں اب ایک سبز وار شہر ہے آپ نے بزرگوں کا نام سنا ہوگا سبز واری وہ سبز شہر ہے اب اس سبز شہر کے لیے 4 گھنٹے اندر 4 گھنٹے وہ ٹریولنگ بہت زیادہ ہے دن ہے آج کا ہمارے پاس اور ہم نے آج کے دن میں تاشکند بھی پہنچنا ہے انشاءاللہ اور کل کا دن آخری ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں بہت جگہ ابھی باقی ہیں وقت تھوڑا ہے یہ ہم مینجمنٹ کر رہے ہیں جتنا میں چاہ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ آپ حضرات کو زیادتیں ہو جائیں اور جتنا ایک چیز آپ نے محسوس کی کیا ہم نے کبھی کہیں کوئی شرک کیا ہے کس نے کہا کہ میں دیوبندی ہوں آپ کے ساتھ آیا تھا تو کس نے کہا کل مجھے آپ نے کہا انہوں نے کہ جی میں دیوبندی ہوں تو جو ہے آپ کے ساتھ آیا تو آپ نے کہا جو ہے کہ مجھے خطرہ تھا کہ مزاروں پہ درباروں پہ جائیں گے لیکن اللہ کا فضل ہے آپ نے کہیں شرک نہیں کی شرک نہیں ہوا الحمدللہ اللہ سے مانگنا ان حضرات کی کو ہدیہ پیش کرنا اعمال کا یہ چیزیں شرک نہیں ہیں ہم سفر بھی کر رہے ہم اپنا ایمان بھی بچا رہے ہم لوگوں کا ایمان بھی بڑھا رہے بس صرف ایک چیز ہے کہ اگر اپنی نظروں پہ کنٹرول کریں میں بھی محتاج ہوں آپ باقی صحیح بات ہے یہاں ہم ایک ایسا نادیں چھوڑ کے جا رہے ہیں قافلے آیا تھا خواتین تھیں مرد تھے یہ تھے پھر جب سے میں نے آپ کا دنیاوی تعارف کروایا ہے انہوں نے سمجھا کوئی بیچارے مست ملنگ دنیاوی تعارف کروایا ہے تو وہ اور ہیں پروفیسر بھی ہیں ڈاکٹر بھی ہیں بزنس مین بھی ہیں فلاں 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 اس لیے میرے دوستو آپ یہاں بہت بڑی یادیں چھوڑ کے آ رہے ہیں اور آپ کا ظاہر ان پہ اثر کر رہا وہ ظاہر ہی تھا جس نے مائی کو نقاب کرنے دوپٹہ لینے پہ مجبور کیا جگہ جگہ کئی مائیوں نے بس آپ کا ظاہر ہی تو تھا آپ کا ظاہری لباس آپ کی ظاہری شکل و صورت آپ کا ظاہری لباس ظاہری شکل و صورت پھر جو سب سے زیادہ آپ دیکھیں وہ خود حیران تھا کہ 7 بزرگوں کی زیارتیں بھی کر لیں اور پھر بھی ٹائم بچ گیا اور 4 بکر پہ ہم چلے گئے وہ جھنگا تھا 4 بکر میں نے کہا جھنگا دے اور کچھ مجھے ہی پتا نہیں تھا میں پہلی دفعہ گیا یہ آپ حضرات کا تعاون تھا رات ہمارے 2 پٹھان بابے ناراض ہو گئے انہوں نے کہا وہ تو سچے تھے انہوں نے کہا تم نے کہا تھا کہ حضرت کو ہم نے اس دفعہ ہمارے گروپ میں آئیں گے وہ کہاں ہیں دکھاؤ ورنہ ہمارا پیسے دو پٹھان کہنے لگے یا اللہ حج قبول کر ورنہ پیسے واپس کر یا اللہ ہمارا حج ہے ہم نے اس دن 60,000 لگتا تھا یا اللہ ہمارا حج ہے 60,000 لگا قبول کر ورنہ پیسے واپس پٹھان ناراض ہو گیا
انہوں نے کہا کہاں ہے؟ ادھر. انسان تھکا ہارا ہوتا ہے, اوپر نیچے ہو جاتا ہے, لیکن اللہ کا فضل ہے ہمارے مزاجوں میں معاف کرنا, درگزر کرنا, پیار کرنا, محبت کرنا. یہ ہمارا قافلہ سچی بات ہے بے مثال قافلہ چل رہا ہے. میں محسوس کر رہا ہوں, آپ خود محسوس, سیٹوں پہ آگے پیچھے کام ہو جاتا ہے. وائی فائی کا کوڈ نہیں مل رہا تھا, ایک شخص نے جو ہے وہ اس بیچارے کے ساتھ روٹ لینگویج استعمال, وہ بڑا برا اثر پڑا وائی فائی کی وجہ سے. چھوٹی چھوٹی چیزیں اس میں درگزر کرتے. الحمدللہ آج ہمارے 2 دن بعد, آج کا دن ہے اور کل کا دن ہے, اس میں محبت پیار درگزر کرتے ہوئے اللہ پاک بہت کچھ دکھا رہا, بہت کچھ کھلا رہا. یقین جانیے ان پیسوں میں جتنا ہم لے رہے ہوٹل, جتنے شاندار ہوٹل, بہت شاندار ہوٹل ہیں, شاندار بسیں, شاندار کھانے, شاندار سواریاں, اس پیسوں میں آج کے دور میں ممکن ہے. مہنگائی کے دور میں چونکہ اس ملک کی کرنسی بہت ڈاؤن ہے, اس لیے یہ چیزیں ہمیں بہت اعلیٰ طریقے سے مل رہی ہیں. باقی وہ آپ نے بتایا تھا کہ ایک صاحب کا پیکج $1100 کا, $1100. تو الحمدللہ اب ہم سفر کے لیے نکلیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ پاک ہمارے اس سفر کو قبولیت, عافیت, محبوبیت, مقبولیت کا درجہ عطا, آپس میں محبت پیار سے. اور آخری چیز یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں, ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں. میں خود آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں, ہر پل محتاج ہوں. میں درس یاد دہانی ہے, خود میری ضرورت ہے درس یاد دہانی, ہم سب محتاج ہیں. اللہ کے حبیب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو فرمایا میرے بھائی مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا, نبی سے بڑھ کے کون ہے؟ تو میں خود محتاج ہوں, ہم سب ایک دوسرے کی دعاؤں کے محتاج ہیں. غیبانہ ایک دوسرے کے لیے دعا میں, غیبانہ 8 ملکوں کے افراد جمع ہیں, 8 ملکوں کے دوست جمع ہیں, اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. 110 احباب ہیں, تو ہم آپس میں دعائیں کریں گے, ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں, امت کے لیے بھی کریں, عالم کے لیے کریں. اب میں کیوں کہتا ہوں اپنی ذات سے نکلیں, تسبیح خانہ کہتا ہے. اب سمجھ آئی کہ ان کو کون پوچھے گا؟ اب سمجھ آئی, تسبیح خانے میں مجھے زندگی ساری میری گزر گئی, اور اپنے ذات سے نکلو, امت کے لیے دعائیں مانگو, عالم کے لیے دعائیں مانگو, انسانیت کا فکر کرو. یہ دیکھو یہ لوگ ہیں بیچارے, ان کو کچھ پتہ نہیں, کلمہ نہیں آتا, پر کہتے ہم مسلمان. انہیں کوئی خبر نہیں, نہ حلال نہ حرام, نہ جائز نہ جائز, پر وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. ان کا فکر کرنا, ان کا احساس کرنا, فقہوں سے نکل کے, مسلکوں سے نکل کے, صوبوں سے نکل کے, علاقوں سے نکل کے, اور رنگوں سے نکل کے اس چیزوں سے ان حدوں کو توڑیں, ان حدوں کو نکلیں. اور اگر ازبکستان تاشکند بخارا کے حالات دیکھ کے بھی ہمارے اندر اب بھی کوئی چیز جراثیم اگر رہے تو میرے خیال میں پھر ہم اندھے ہیں, ہم کانے ہیں, بہرے ہیں, گونگے ہیں. ہمارے دل ختم اللہ والا قلوبہم والا سمعہم والا ابصارہم, بے شک وہ اندھے ہیں, وہ گونگے ہیں, وہ بہرے ہیں, ان کے دلوں پہ مہریں لگ گئی ہیں. خدا نہ خواستہ کرے یہ نہ. یہاں سے جانے کے بعد بھی ہمارے اندر اگر یہ چیز نہ نکلی, اپنی طبیعتوں کو ان چیزوں سے نکالیں. ٹھیک ہے نا؟ یا اکرم الاکرم, یا اکرم الاکرم, یا اجود الاجود, یا ذل الجلال والاکرام, سہل یا الہی کل سہل سید الامر. اللہ ان ہواؤں اور فضاؤں کو اپنے نام کی طاقت تجلیات سے بدل دیں. یا اللہ ان ہوٹلوں میں اور ان سڑکوں میں, ان جگہوں میں, ان راہوں میں, ان راستوں میں دنیا کا کوئی فرد بھی آئے اس کے دل کو ایمان کی طاقت سے رنگ دے, مزین کر دے, منور کر دے, معطر کر دے, مطہر کر دے. اللہ ہمیں بھی دے کے بھیج, ہماری جھولیاں بھی بھر کے بھیج. اتنی تیری بندیاں بندے آئے ہیں, بہت قربانی سے آئے ہیں, بڑے خلوص سے چل رہے ہیں. یا اللہ تو ان کو دنیا آخرت کی خیر عطا, برکتیں عافیت عطا. اے اللہ ہماری ہر قدم حاضری کو قبول فرما, اور ہماری مشکلیں حل فرما, پریشانیاں دور فرما. یہ تیرا نام ہی تو ہے. کرسیوں پہ بیٹھنے والے فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے تیری محبت میں سب کچھ ہے. یہ سارے اپنے گھروں کے شہزادے اور شہنشاہ ہیں. یا اللہ ان کی ہر قدم کو قبول کر لے, ہر حاضری کو قبول کر. آمین.